آج کچھ لوگوں کا گالی دینا تقیہ کلام ہے. کچھ لوگ گالی بات بات پہ گالی دیتے ہیں. غریب نواز سرکار کا فرمان ہے جو دنیا میں گالی دے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گی. آج نہیں گالی بہت آسان، بلکہ میں تو دیندار لوگوں کی بھی گالیاں سن رہا ہوں آج کل. بھائیوں ہم کس کے سامنے اللہ والے بنے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اپنی تنہائیاں درست کرو. اپنی تنہائی لوگوں کے سامنے تو نچنیے بھی سچ سنور کے ادب سے بیٹھتے ہیں. ہماری تنہائیاں کیسی وہ دیکھو. لوگوں کے سامنے ولی جیسی باتیں کرنے والوں اور تنہائی میں شیطان بنتے ہو. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ اللہ والے تو ایسے گزرے، میں کیا بتاؤں آپ کو. میں نے کل بیان کیا دوپہر میں ایک جگہ، تو ایک دوست نے کہا ذرا یہاں بھی اس کا ذکر کر دینا. اللہ والے کیسے تھے؟ کیا اللہ والے تھے. آج گالیاں لوگ دیتے مجھے حیرت ہوتی. گالی کبھی کسی کو دیتے ہوئے سن لو تو جیسے زبان میں کچر کچر لگتا ہے نا، کچھ دیر کے لیے مجھے ایسے محسوس ہو. اللہ کا شکر ہے مہینوں مہینوں گالی سننے کا موقع نہیں ملتا. جب کبھی گالی کان پہ آتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی. میں کوئی معاذ اللہ اپنے تقوی کو بیان نہیں کر رہا ہوں، ہم تو سب سے گرے پڑے لوگ ہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کوئی گنہگار اور گرا پڑا ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں. ہم بخشے گئے تو انشاءاللہ سارے مومنین بخشے جائیں گے. ہماری توقعات ہی کچھ بہت گنہگار. لیکن ایک بات کہوں کہ کچھ زندگی گزارنے کے اصول بھی ہوتے ہیں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے. وہ مفتی اور حکیم تھے. ایک غیر مسلم ان سے ملنے کے لیے آیا یا دوا لینے کے لیے آیا، تو بندہ نواز کی موجودگی میں وہ حکیم جن کا نام صدر الدین تھا، مفتی تھے، انہوں نے وہ دوا لینے کے لیے جو شخص ہے اس کا نام بنو تھا. بنو تو کہا ابے بنو ابھی جا، بعد میں آنا، ابھی مہمان ہے. ابے بنو بعد میں آنا. تو جب وہ چلا گیا تو حضور بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ یہ اللہ والے لوگ. صرف وظیفے سے ولایت نہیں ملتی، بہت محتاط زندگی ہوتی ہے تب ولایت. آج کل لوگ کسی کے بھی سر پہ امامہ دیکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح دیکھتے ہیں اور میک اپ ویک اپ دیکھتے ہیں، کپڑے دھپڑے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ولی ہے. تم نے دیے ولایت؟ تم ٹھیکیدار ہو ولایت کے؟ صرف مرید کی ڈیفینیشن جو غریب نواز نے بیان کی ہے وہ بیان کر دوں ٹوٹ کے بھاگ جاؤ. غریب نواز فرماتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں سچا مرید صرف کوئی ہے کہ اگر 27 سال تک وہ جیے تو 27 سال تک گناہ کا فرشتہ گناہ نہ لکھ سکے. جب اس منزل پر کوئی پہنچتا ہے تب وہ سچا مرید کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. جب چشتی سلسلے میں 27 سال جینے والے کے گناہ کا فرشتہ نہ لکھے تو وہ سچا مرید ہوتا ہے. جب سچے مرید ہونے کے لیے سلسلہ چشتیہ میں یہ شرط ہے تو سچا پیر ہونے کے لیے کیا شرط ہوگی؟ اور سچے پیر ہونے کے لیے شرط اتنی کڑی ہے تو پھر ولی ہونے کے لیے کیا شرطیں ہوگی؟ بچوں کا کھیلے ولایت. اچھی نعت پڑھی او یہ ولی، اچھی تقریر سنی تقریروں سے ولایت ملتی ہے، اماموں کے خوبصورت پیٹ سے ولایت ملتی ہے، خوبصورت جبوں سے ولایت ملتی ہے. نہیں میرے عزیز، ولایت ایک الگ خدا کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں. اور ولیوں کی زندگی سمجھو. ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو ولی کہہ کر اپنے بڑے ولیوں کے کردار کو مشکوک مت کرو. اگر آپ مجھ جیسے بندے کو ولی کہو گے نا تو مجھ سے غلطی ہوگی. اس غلطی کو دیکھ کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ یار ایسا ہوتا ہے ولی، تو یہ جیسا ہے ایسے ہی غریب نواز بھی ہوں گے. کر دیا نا مشکوک اپنے ولیوں کو، کر دیا نا. اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے سنی ہوئے تھے. نہیں بھائی، ہم تو پہلی بات کسی کی ولایت کو ڈکلیئر کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں. ہم ولی صرف اس کو کہیں جس کو امت کے سارے لوگوں نے ولی کہا ہے. باقی مقرر کہے، ناظم کہے، ناظم کو حق ہی نہیں ہے کسی کو ولی کہنے. اس لیے کہ ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے.
اگر آپ کسی کو ولی کہہ رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا بھی ولی ہونا ضروری ہے. ولی ولی کو پہچانتا ہے. تو تم کسی کی ولایت ڈکلیئر کر رہے ہو تو کیا تم ولی ہو؟ بہت معافی کے ساتھ استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، ولایت بانٹتے پھر رہے ہو. اور اگر مجھے ولی کہا جا رہا ہے میں ولی نہیں ہوں تو مجھے کہنا چاہیے میں نہیں ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ولی نہیں تھا، لوگ تجھے ولی کہتے تھے، تو نے ہضم کیسے کیا؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زبان کھولا کرو. ولی کی تعریف اگر بیان ہونے لگے تو پھر پتہ نہیں بات کہاں جائے. میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں جلدی ختم کروں گا، لیکن بات تو دور سے دور جاتی ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا، میں ابھی اپنی عنوان پہ نہیں آیا، لیکن اب چلے میں کہیں نہ کہیں سمیٹتا ہوں. سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا مفتی صاحب آپ ابے بولتے ہو. یہ ولی کی احتیاط نہیں ہے، یہ مفتی کی احتیاط بتا رہے ہیں بندہ نواز، ہے نا؟ یعنی مفتی کیسا ہونا چاہیے بندہ نواز بتا رہے ہیں. اب جب مفتی صاحب اتنے محتاط ہوں گے تو ولی کتنا محتاط ہوگا، ہے نا؟ اب بندہ نواز کرے مفتی صاحب آپ ابے بولتے ہو. ابے وہ مفتی صاحب تھے، مفتی صاحب ان کے پاس بڑی دلائل تھے، مفتی بہت دلیل والا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہہ دیا حضرت وہ کافر تھا نا اس لیے میں نے اس کو ابے بول دیا. کافر تھا تو ابے بول دیا. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، بندہ نواز کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مفتی صاحب وہ کافر تھا نا، آپ تو مسلمان ہو. ایک مسلمان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کافر کو بھی ابے بولے؟ توجہ ہے. اب بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، اگر سمجھا دوں تو میں کامیاب ہوں. جب کسی کافر کو بھی، توجہ، اگر میں سمجھا لیا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اگر کافر کو بھی مومن ابے نہیں بول سکتا، کافر کو بھی مومن ابے نہیں بول سکتا، یہ شان ایمانی اور غیرت ایمانی کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کو بھی ابے بولے. جب کافر کو ابے نہیں بول سکتے تو پھر صحابی کی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب مومن کافر کو ابے نہیں بول سکتا تو پھر مومن صحابی کی برائی کیسے کر سکتا ہے؟ بتائیں نا. آج کل کے چھوکرے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ صحابہ کرام کا حساب کتاب کرنے بیٹھے، وہ تو ایسے تھے. تم حساب کرو گے؟ اگر نماز کی شرطیں پوچھ لو تو نہ بتا سکو، ہے نا؟ نماز کی شرطیں نہ بتا سکو، نماز کے فرائض نہ بتا سکو، اور حساب کتاب کرنے میں 1450 سال پہلے سارا میٹر جو کلوز ہو کر کے کتابیں بند ہو چکی ہے، اب وہ کتابیں 1450 سال کے بعد انڈیا پاکستان کے مسلمان کھول کے بیٹھے. انہی کو اتنی فرصت ہے، ان کے علاوہ عالم عرب میں کوئی یہ فتنہ نہیں ہے، عرب کی دنیا میں یہ کوئی تماشا نہیں ہے، اور یہ صرف کسی نہ کسی کے اشارے پر ہو رہا ہے. میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، صحابہ اتنے معاذ اللہ معمولی ہو گئے کہ وہ چھوکرے جو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ سنا سکے وہ صحابہ کا حساب کتاب کریں گے کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کن کے کہنے پہ؟ وہ یوٹیوب کے نابالغ محققین جن کو حکومتوں نے ایجنٹ بنا کر مسلمانوں میں لڑانے کے لیے کھڑا کیا ہے، ان کے کہنے پہ، جن کو صحیح اردو بولنا نہیں آتا، جن کو عربی عبارتیں عربی تو دور کی بات، جنہیں اردو صحیح بولنا نہیں آتا، جن کو اپنے کافر باپ داداؤں پہ فخر ہے، جو علم اور علم میں فرق نہیں کر سکتے، جو علم اور علم میں فرق نہیں کر سکتے، ان کا سن کر کے آج میرا انڈیا پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ وہ میں نے کہا ارے پاگل ہوئے ہو، جب ایک عام مومن جنتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دنیا سے لے گیا وہ جنت میں جائے گا. 1450 سال کے بعد جو پیدا ہوا وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان لے جائے تو جب وہ جنت میں جائے گا تو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کیا باتیں کرتے ہو بھائیو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بھی سن لو، جو صحابہ کی گستاخی کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا.
نہیں آئے گا کلمہ۔ قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں، قاضی عیاض نے شفا میں لکھا، قاضی عیاض اندلوسی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھ، کہا میں باتیں کر لیتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ کہا وجہ؟ کہا جو صدیق اور فاروق کے گستاخ تھے نا، میں ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا، وہ گستاخی نہیں کرتا تھا، صدیق اور فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ سے پوچھوں، جو صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے گستاخی نہ کرے، جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو صدیق و فاروق کی گستاخی کرے ان کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ مرنا ہے بھائیوں۔ تو میں جاتے جاتے بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ایک آپ نے مومن کی موت سن لی، کامل مومن کی موت، حضور لینے آتے ہیں، پھر قبر میں بھی حضور کی زیارت ہوتی، اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں حضور ہی کی نہیں ہوتی بلکہ قبر کے اندر رشتہ دار بھی آتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرمایا، یہ باتیں بھی ہوتی ہے کہ میرے انتقال کے وقت وہ فلانے کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، تو ابھی اس کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، کتاب پڑھنے جا کر کے آپ وہ کتاب پڑھیں، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ تک باتیں ہوتی ہیں، وہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ فلانی کیسے ہے، اس کا کیا حال ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہے۔ یعنی قبر کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ قبر ایک کائنات ہے، اور قبر جس کو 2 گز زمین سمجھتے ہو نا، وہ 2 گز زمین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبر اتنی بڑی ہوتی ہے، مومن کی قبر اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، جتنا ماں کے پیٹ کے سامنے تمہاری دنیا بڑی ہے۔ توجہ، ماں کے پیٹ کے سامنے تمہاری دنیا جتنی بڑی ہے، تمہاری دنیا کے سامنے تمہاری قبر اتنی بڑی ہے۔ اب بتاؤ دنیا اتنی بڑی ہے تو قبر کتنی بڑی ہے؟ لیکن یؤمنون بالغیب، اور قبر میں جو ہے وہ یہ ایسے آدمی مرا پڑا نہیں رہتا ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے قبر میں نہریں بہتی ہے، مومن کی قبر میں جنت کے درخت لگے ہوتے ہیں، اور قبر میں آنا جانا بھی لگا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ تو میں نے حدیث پڑھ دی، حدیث کے علاوہ ایک بات بتاؤں آپ کو، سن لیجئے ذرا، سن لیجئے۔ کبھی حضور آتے ہیں، کبھی قبر والا حضور کے پاس جاتا ہے، کبھی پیر صاحب آتے ہیں، کبھی قبر والا پیر صاحب کے پاس جاتا ہے۔ کائنات ہے وہ ایک الگ کائنات، عالم برزخ ہے وہ، عالم برزخ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ضدی بادشاہ ہندوستان کی قبروں کے حوالے سے شک کا شکار ہوا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ جس قبر پہ جاؤں گا، سلام کروں گا اور جواب آئے گا تو ٹھیک، قبر رہنے دوں، اور اگر سلام کا جواب نہیں آیا تو اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ سب طرف گئے، سلام کیا، جواب آیا، سلام کیا، جواب آیا۔ اتفاق سے غریب نواز کے یہاں ہے۔ اب غریب نواز کا مزار تو ایسا اوتھینٹک اور مستند ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری دنیا کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں کہ غریب نواز یہاں تشریف فرمائے۔ الحمدللہ یہاں آئے تو سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ دوسری بار سلام کیا تو بھی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار سلام کیا تو بھی جواب نہیں آیا، کچھ دیر سے آیا۔ دو مرتبہ میں تو کچھ ٹھہرا ہوا تھا، تیسری بار میں جب تاخیر ہوئی تو ایسا لگا کہ یار اب تک تو ہم دھوکے میں تھے کہ جس کو سب سے بڑا مزار مان رہے تھے وہیں کچھ نہیں ہے، لیکن تاخیر سے جواب آیا۔ بہت رویا بادشاہ، رو کے کمرے پہ گیا، روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں غریب نواز کا دیدار کیا۔ غریب نواز سے اس کے سرکار آپ نے تو آزمائش میں ڈال دیا تھا، مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھ جاتا تو، اور کہا کیا کروں، میری قبر میں جب تو آیا قبر پہ سلام کرنے تو اس وقت تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نانا جان سے باتیں کرنے میں اتنا مصروف تھا کہ تیری طرف میری توجہ ہی نہیں ہوئی۔ پھر نانا نے فرمایا کہ بڑا ضدی ہے، جواب دے دے ورنہ یہ تیری قبر کو نقصان پہنچائے گا، سو میں نے نانا کے کہنے پر تجھے جواب دیا۔ آپ کیا سمجھتے؟ یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ قبر کی دنیا بڑی خوبصورت ہے، مانو تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا
اور قبر میں یہ لوگ سوچتے ہیں نا، ارے اتنے 100 سال کیسے سوئیں گے، تھک جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ 100 سال 200 سال اوپر چل رہے ہیں، اندر تو چند سیکنڈ کی بات ہے بس. اندر کا 1 سیکنڈ، اندر کا 1 سیکنڈ یہاں کے ہزاروں سال سے زیادہ ہے. آپ قبر کی دنیا پڑھیے، بہت ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے بہت محنت کی ہے. شرح الصدور کو پڑھ لیجئے بس. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس کتاب کو پورا پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ موت کتنی خوبصورت ہے. اور پھر سن لیجئے، یہ قبریں جو پرسکون ہیں، اب اینڈ کر رہا ہوں بات کو، یہ جو قبریں پرسکون ہیں تو یہ پرسکون قبریں تمہیں دھوکہ نہ دے. اس قبر کے اندر جیسے جنت کے میوے ہیں، جیسے نہریں ہیں، جیسے ملاقاتیں ہیں، جیسے راحتیں ہیں، آرام ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے. اس لیے اوپر کا پرسکون اندر تمہیں دھوکہ نہ دے. بہت سارے لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں. جلدی جلدی 2-3 باتیں. عذاب قبر، اندر عذاب بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اوپر پھول ڈالتے ہیں، نیچے پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور نیچے ایسے گز مارے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے کن کن کو عذاب ہوتا ہے. میں جلدی جلدی سے 2-4 باتیں پڑھ دوں. رحم کرو اپنے آپ پہ. اللہ غیور ہے، جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، غیور بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عذاب قبر برحق ہے. عذاب قبر ہوتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں بہت بڑی بڑی باتوں پر عذاب قبر صرف نہیں ہوتا، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور صحابہ نے پوچھا آقا کن کن باتوں پہ عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ تر قبر میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتے ان پر عذاب ہوتا ہے. یعنی جو پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں نا، پیشاب کے چھینٹوں پہ نہیں بچتے، ان پر عذاب ہوتا ہے. فرمایا جو چگلی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ان پہ بھی عذاب ہوتا ہے. جو غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان پہ بھی عذاب ہوتا ہے. آج تو میں دیکھ رہا ہوں یہ تینوں چیز جن کی وجہ سے قبروں پر عذاب ہوتا ہے، لوگ نہیں بچ پا رہے ہیں. پیشاب کے چھینٹے، اللہ اکبر، بیت الخلا میں بیٹھے یا استنجا کے لیے بیٹھے، چھینٹے آ رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، میں تو لرزتا ہوں. حدیث یاد آئی، لرز گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صحابی کا صحابی، پہلے بتا دوں ہمارے عقیدے میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب جیسے جنت کا ہونا یقینی، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی. کیونکہ رسول اللہ کی زبان نے جنت بتائی تو رسول اللہ کی زبان نے صحابہ کو جنتی بتایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا وعدہ کیا. اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ کا وعدہ ہے صحابہ کے لیے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس جنت میں نیچے نہریں بہ رہی ہو. انشاءاللہ جنت میں تو میں اور تم بھی جائیں گے. وہ تو صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں. اگر اجمیر شریف والوں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو میں تمہارے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر یہاں سب سنی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جملہ میرا سن لو اور اپنے دماغ کا دریچہ کھول لو. ارے جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جب جنت 2 درہموں پہ بیچنے کا اختیار رکھتا ہے، سبحان اللہ، جو جعفر صادق کا مرید ہو جائے وہ بہلول جنت بیچنے کا پاور رکھتا ہے، تو وہ صحابہ جو جعفر صادق کے نانا کے مرید تھے کیا وہ جنت میں جانے کے بھی حقدار نہیں ہے؟ حق جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں. نبی کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اور نبی کو مانا کہ نہیں مانا؟ ارے جب نبی کا نواسہ اتنا پاورفل ہے کہ جو اپنے مرید
بیچنے کے قابل بنا دیتا ہے، تو نبی کے مریدوں کا حال کیا؟ صحابہ نبی کے مرید ہیں، صحابہ نبی کے مرید، اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب اگر آپ بہلول دانا کا جنت بیچنے والا واقعہ مانتے ہیں تو پھر وہ بھی مانو نا۔ بہلول کیا بتائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بہلول کوئی پاگل نہیں ہے، اصل میں یہ مرید تھے امام جعفر صادق، بہلول دانا سبحان اللہ سبحان امام جعفر صادق کے مرید تھے، اور امام جعفر صادق کے جو بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، ظاہر سی بات ہے جس پیر کا آدمی مرید ہوگا تو بیٹے کو تو چاہے گا نا، پیر کے گلی کے کتے کا ادب کرتے ہیں نا، تو پیر کے بیٹوں کا کتنا احترام۔ یہ آج کل کے مرید ہے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ادھر کپڑا پکڑے ادھر بھاگے، اور ایک ایک آدمی 10 پیروں کا مرید ہو رہا ہے، اور علامہ انصار خوش ہو رہے ہیں کہ میرے مرید زیادہ ہیں۔ علامہ صاحب کوئی مرید ہی نہیں ہے، ان کے مرید ہونے پہ کیا خوش ہونا بھائیو، جو ماں باپ سے وفا نہیں کرتے وہ پیر سے کب وفا کریں۔ اور ان مرید لوگ کے لیے ہم آپس میں جھڑ رہے ہیں، علامہ انصار جھگڑا کرے یہ میرا مرید، یہ میرا مرید، یہ تیرا سلسلہ بڑا۔ علامہ صاحب اپنے دونوں بیوقوف بن رہے ہیں، یہ ماں باپ کے وفادار نہیں اپنے وفادار ہوں گے، ان کے چکر میں اپنے آپس میں لڑیں گے۔ یہ مرید آگے کہتا ہے حضرت آپ کے بارے میں امین القادری نے یہ کہہ دیا، اور علامہ انصار نے کہا، علامہ انصار کو چاہیے، امین القادری کو چاہیے، ایک مرید تھا چگل خور، ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ موٹے تھے، بہت موٹے تھے۔ یہ مرید اتنے بدماش ہوتے ہیں نا بعض کہ یہی جھگڑا لگاتے ہیں پیروں میں۔ ہاں اگر مرید کی سننا، شوہر بیوی کی سننا چھوڑ دے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو، شوہر بیوی کی سننا چھوڑ دے گھر میں کسی بھائی سے جھگڑا نہ ہو، اور پیر لوگ مرید کی سننا چھوڑ دے تو کبھی پیروں میں جھگڑا۔ اچھا یہ اتنے نالائق قسم کے لوگ ہوتے جھگڑا لگانے والے، یہ لڑاتے ہنستے بھی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کچھ ایجنٹ لوگ ان کو چھوڑتے بڑوں کو لڑانے کے، ہاں لیکن سن لیجئے بات آئی، میں بزرگ پیر لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، انصار صاحب میری بات کر رہا ہوں بھائی، ورنہ آپ کہیں گے کس کو بول کے کہ میں کسی کو نہیں، یہ میرا بھائی ہے اور میں بچپنے سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا بہت بچپنا تھا تب ہم ان کو مالیگاؤں بلاتے تھے تقریر کرنے، علامہ انصار صاحب کو، ہمارے بڑے بھائی حافظ امین صاحب کو، جب میری شروعاتی دن تھے نا تو اس وقت ہم لوگوں کے یہاں مقرر لوگ بہت کم تھے تو ہم ان کو بلاتے آتے تھے، اور جب آتے تھے تو حضور مفکر اسلام کی یاد دلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری محبتیں بہت پرانی ہیں، اور ہم اللہ پاک کتنا ہی نوازے، ہم اپنے نہ پورا